بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ خدیجہ کا مال تجارت بیچ کر کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مر الظہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد تھے۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روداد بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سن رہی، دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا کہ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے اور میں قافلہ سے بہت پیچھے تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا اور ان کو سارا حال سنایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ناظرین کرام، خدیجہ بہت حیران ہوئیں، بولیں، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت بھی آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتیں آپ ہی کا تذکرہ کرتیں اور جس سے ملتیں آپ ہی کے گن گاتیں۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ ناظرین کرام، خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔
یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جس کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا، مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھیں۔ وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کام کو کیسے سر انجام دیا جائے؟ نفیسہ نے جواب دیا، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ پھر وہ آپ کے پاس آئیں اور بولی، محمد نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو میں نکاح کر لوں؟ وہ بولیں، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ وہ بولی، خدیجہ۔ معزز ناظرین، خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن وہ ترس کے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے، اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ نے فرمایا، چچا، نہ مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ معزز ناظرین، پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ ابو طالب حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پائی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔
گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ چھوٹا اور نہ بہت زیادہ لمبے تھے، بڑا سر جس پر گھنگریالے سیاہ سیاہ گھنے بال، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، خمدار اور بھری ہوئیں، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ آنکھیں چڑائی لیے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی تھی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور سیدھی تھی، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی جگہ تھی، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، کشادہ سینہ، کاندھوں کے درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و ملائم، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ معزز ناظرین، خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا پورا خیال رکھا، آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا، آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی پڑتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے۔ معزز ناظرین، کیا ان ذاتی معاملات کی وجہ سے آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، اگر خدیجہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے، عبادت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا اسی کو اس میں شریک کرتے، غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے، خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جاں نوازی تھی، آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ ناظرین کرام، خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا،
وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ سے بہت ہی پر امید تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ ناظرین کرام، تھے تو آپ تنہائی پسند لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے، اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، اور بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، اور یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔